ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين صدق الله العظيم۔ اگر کوئی انسان اللہ کے عذاب سے، بیماریوں سے، تباہیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس وظیفہ کو اختیار کرے تو اللہ کی طرف سے آفت، مصیبت، عذاب، بیماری اس پر مسلط نہیں ہو۔ اگر کسی کو پریشانی میں، بیماری میں، کسی پکڑ میں، عذاب میں دیکھے تو اس آیت کریمہ کو اگر پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پکڑ، عذاب، بیماری، پریشانی، آفت، تنگ دستی سے اس کو بچا لیں گے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب ایک بندے کو چالان ہو جاتا ہے یا کسی جگہ گرفتار کر لیا جاتا ہے یا اس پہ کوئی جرم صادر ہو کر اسے سزا دے دی جاتی ہے تو باقی لوگ ایک دم سہم جاتے ہیں اور پناہ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو دنیاوی اصول کے مطابق پناہ دے دی جاتی ہے۔ جیسے حکومتیں کہتی ہیں چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ظالموں کو کہ تمہیں عام معافی کا اعلان ہے، بس تم ہتھیار پھینک دو۔ اب بڑے سے بڑا ظالم جابر کیوں نہ ہو، جب حکومت اعلان کرتی ہے تو وہ ڈکیت، بدماش جب ہتھیار پھینک دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اطاعت کر لی، تو اس پر وہ عذاب نہیں آتا جو اس کے دیگر لوگوں پہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں، جیسے قومیں آپ دیکھیے، پولیس، انٹیلیجنس ادارے، آرمی والے، دیگر جو ملکوں کو چلاتے ہیں، وہ آپ کے لیے جو ہے نا کوئی ایسے بندے کا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، یہ فلاں واردات کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس کو ہم نے اس طرح جکڑا، تو باقی لوگ ڈر جاتے ہیں، اس پکڑ سے بچنے کے لیے پھر تدابیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں سیم وہی بات، اور ادارے اور جتنے بھی نظام چلانے والے ہیں وہ در حقیقت قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں اور قرآن پاک سے چیزیں لیتے ہیں۔ ہم چونکہ ریسرچ نہیں کرتے تو ہمیں چیزیں ملتی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو فالو کیا دنیا کے کافر نظام نے۔ انہوں نے کیا کہا کہ فلاں آدمی کو ہم نے گرفتار کیا اس جرم میں، تو جب تشہیر کرتے ہیں تو باقی ڈر جاتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ تشہیر کر رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن ہوگا اور لوگ کس طرح اللہ کے سامنے رو کر، وویلا کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہیں گے اللہ معاف کر دے، ہم تو ظالم تھے، ہم بدبخت تھے۔ اب یہ جو بدبخت وہاں کہہ رہے ہیں جب عذاب سامنے ہے، دوزخ سامنے ہے، جب جہنم سامنے ہے، فیصلہ بھی ہو گیا، اب اس کو بچنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ سزائے موت کا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اسے فیصلہ ہوا کہ پھانسی پہ چڑھانا ہے، اب اس نے قتل کیا ہے کسی کو ناحق طور پہ، تو آپ جب اس کو ویڈیو میں دیکھتے ہیں، جب اس کو میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کو ایسے کپڑا ڈال کے پھانسی پہ لٹکایا گیا، وہ معافیاں مانگ رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، ترلے کر رہا تھا، لیکن کسی نے معاف نہیں کیا۔ اب جب ایک بندے پہ حد قائم ہوتی ہے تو پورا ملک ڈر جاتا ہے کہ کسی کو قتل کیا، کسی کو ہم نے ناحق جو ہے اس طرح چاہے خودکش میں یا کسی بھی طرح قتل کیا تو ہمیں حد کے طور پر اس طرح پھانسی دی جائے گی یا تلوار سے گردن کاٹی جائے گی، تو پورا ملک ڈر جاتا ہے۔ اب آپ عرب ملکوں میں دیکھیں، قصاص کا قانون ہے، دیت کا بھی، تو وہاں قتل نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک میں چونکہ عمل نہیں ہے قانون پر، جس کا چاہے دل جس کو چاہے مار دے، گلی میں پھرتے ہوئے مار دے۔ ابھی بائک چھیننے کے لیے، موبائل چھیننے کے لیے فائر کر کے مار دیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، یہاں پہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں، عدالت فیصلہ ہی نہیں کرے گی، اور اس کے گھر والے مقتول کے یوں ہی پھرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، لیکن انصاف نہیں ملے گا ان کو یہاں دنیا میں، لیکن اس کی عدالت میں ملے گا۔ اب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ فاطمہ مخزومی ہے، اس نے چوری کی ہے، میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے رہا ہوں۔ نبی خود کس حد یہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی اور اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دیتا۔ اہل بیت ہو کوئی بھی ہو، غلطی پہ معافی نہیں ہے، استثناء نہیں ہے، ہر بندے کو۔ ابو لہب اہل بیت ہی تھا، آل رسول ہی تھا۔ قرآن نے کہا تبت، بلال حبشہ سے آیا لیکن اللہ نے کہا یہ جنت میں اس کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کے اعمال ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ جب دوزخ کا فیصلہ کر دیں گے یہ جہنم میں جلیں، اور کب تک جلیں؟ یہ جیل تو آپ کو ملے گی 18 سال 20 سال، عمر قید ہو گئی 24 سال 28 سال، رات دن نکال کے، اتوار جمعے نکال کے، پھر یہ اور کام ہو جاتی ہے چھٹیاں نکال کے۔ اللہ کی عدالت ایسی ہے جس کو جہنم کا فیصلہ ہوا تو ابدی ابد الآباد، کب تک؟ کوئی اس کی لمٹ نہیں، اس کے بعد زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، اس کے بعد دن رات مہینے سال ختم ہی نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ۔ تو اس وقت بندہ کہے گا یا ویلنا، وہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو نقشے کو دیکھیں، ہم ڈر کے پہلے ہی وہ باتیں شروع کر دیں، وہ جملے کہنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ سے تو بچا لے گا نا، یہاں بھی وہاں بھی۔ تو اس کو اللہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ اب یہ جو کہتے تھے نا موت کے بعد کوئی واپس آ سکتا ہے، اللہ نے کہا نہیں آ سکتا۔ پھر قیامت یہ کب آئے گی؟ یہ قیامت جو ہے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بار بار قرآن کہتا ہے۔ مشرک کہتے تھے کب وعدہ پورا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، بس قریب آ چکا ہے وعدہ سچا ہونا، اب قیامت آ رہی ہے۔ اچھا، اس کو قیامت کو اللہ تعالیٰ یہاں جو بیان کر رہے ہیں اس کی تشریح امام الوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر بڑی بہترین فرمائی ہے۔ فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور وہ حق وعدہ قریب آ رہا ہے۔ وہ قریب کیسے آ رہا ہے؟ قیامت کتنی قریب آ رہی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے اقتربا، بہت قریب آ رہی ہے، لیکن ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا اور ان کے دادا پردادا یہی باتیں کرتے آئے کہ قیامت آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، لیکن ہم نے تو ابھی تک قیامت کو نہیں دیکھا، بس سنا ہے۔ اب اللہ جو کہہ رہا ہے وہ سنیے، فَإِذَا، اور جب، بس جب وہ آئے گی نا قیامت، یہ شاخصۃ، پھٹی کی پھٹی آنکھیں رہ جائیں گی۔ یوں آنکھیں ایک دم خوف، کوئی چیز نظر آ جائے، جن بھوت جیسے لوگ ڈرتے ہیں، یا ایک دم وحشی کوئی جانور سامنے آ جائے، ایک دم کوئی حادثہ پیش آ جائے تو انسان کا ایک دم آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسان کی آنکھیں ساقط ہو جاتی ہیں، پتھر بن جاتی ہیں، اور کئی ہیپناٹائز ہو جاتے ہیں، کئی سکتے میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کا شاخصہ، یوں جب وہ آئے گی نا، وہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ جب آئے گی، شاخصہ، یوں پھٹ جائیں گی تمہاری آنکھیں، ابصار، آنکھیں، الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان کی آنکھیں قیامت کو دیکھ کر ایک دم پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایک دم پھول جائیں گی، اور ایک دم سکتے میں آ جائیں گے، ایک دم پتھرا جائیں گی آنکھیں، آنکھیں اوپر بالکل اٹک جائیں گی خوف کی وجہ سے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی۔ اچھا، ایک تو اس کا معنی وہ ہے جو قیامت کا سور پھونکا جائے گا، لیکن علامہ الوسی کہتے ہیں کہ یہاں اب ہم بچپن سے سنتے آئے قیامت قیامت، دادا پردادا سے سنتے آئے، لیکن قیامت نہیں آئی۔ فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب ہمارے دادا چلے گئے، ہمارے پردادا چلے گئے، ہمارے فلاں 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 بڑے چلے گئے، ہمارے جوان بوڑھے چلے گئے، سب پہ قیامت آ گئی۔ اب یہاں جب موت آتی ہے، ایک دم ملک الموت سامنے آتا ہے، ایک دم روح قبض ہوتی ہے، ایک دم بندے کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، یوں سکتے میں آ جاتا ہے خوف کی وجہ سے، اور کئیوں کی آنکھیں موت کے وقت زیادہ تر کے کھلی رہتی ہیں، پھر ہاتھ سے اگر نہ بند کی جائے تو وہ کھلی ہی رہیں گی، پھر بند کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں شاخصہ ابصار الذین کفروا، یعنی وہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ قیامت آ گئی، وہ قیامت آ گئی، جو مر گیا اس کی قیامت شروع، قبر شروع، قبر کا عذاب شروع، اور اس کے بعد
قبر کی برزخی زندگی شروع، اس کو کہتے ہیں شاخصۃ ابصار الذین کفروا، جب آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، جب روح یہاں پہنچ، دونوں معنی اس کے علامہ آلوسی کہتے ہیں۔ ایک تو وہاں دوزخ سامنے دیکھے گا، عذاب سامنے دیکھے گا، فرشتے گھسیٹیں گے مردوں کو یہاں سے پکڑ کے، اس جگہ سے یوں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں سے اندر انگلی ڈالیں گے، یہاں سے پکڑ کے کھینچیں گے، عورتوں کو ان بالوں سے پکڑ کے کھینچیں گے، دوزخ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے دوزخیوں کو۔ تو یہ کیا کہے گا دوزخی؟ وہ اللہ یہاں بیان کرتا ہے اس وقت۔ اب آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، ویڈیو نہیں ہے اس کی، ہم نبی کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، لیکن آج مجرم کو کیسے گھسیٹا جاتا ہے، آج کیسے تھانے کچہریوں میں لایا جاتا ہے، کیسے اس کو جو ہے بختر بند گاڑیوں میں کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، کس طرح اسے کال کوٹریوں میں ڈالا جاتا ہے، آپ اس کو تو سمجھتے ہیں نا۔ جب دنیا والے مخلوق ہو کر ایسی عجیب سزائیں دیتے ہیں کہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، زندہ مرا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ کی عدالت، اللہ کے فرشتوں کے پاس کیا کیا ہتھ کنڈے ہوں گے۔ اب وہ گھسیٹیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ اب ہم بچ جائیں ان چیزوں سے، یہ کہیں گے یا ویلنا، یا ویلنا، ہائے بربادی، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم نے یقیناً غفلت میں اپنی زندگی گزاری، ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا جو نبی ہم سے کہا کرتے تھے، جو قرآن کہا کرتا تھا یا قرآن والے کہتے تھے، بل کننا ظالمین، اصل میں تھے ہی ہم ظالم۔ اب آپ تو سارے، آج تو برے آدمی کو آپ سمجھائیں وہ آپ سے لڑے گا، آپ غلط آدمی کو کہیں تو غلطی کر رہا ہے وہ آپ سے لڑ پڑے گا، لیکن وہاں سارے کہیں گے بل کننا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں۔ یا موت کے وقت دوسری روایت، جب بندے کی روح یہاں پہنچتی ہے، غرغرہ، جب غرغرہ شروع ہوتا ہے اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت فرعون بھی کلمہ پڑھنے لگا تھا، اس وقت ہر کافر، قرآن کہتا ہے سورہ انعام کے اندر ہے، ہر کافر مرتے ہوئے، سورہ مائدہ کے اندر ہر کافر مرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو۔ کیوں؟ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، ان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں جب ملک الموت ایک دم دیکھتے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائیونڈ کے مشورے کے امیر تھے، میں نے ان کی بڑی زیارت کی، خدمت کا موقع بھی ملا، تو حضرت مشورے کے یوں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانی بات ہے، 30 سال پرانی، تو مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مشورے کے امیر تھے، فیصلہ کرنے ہوتا ہے، تو ایک دم کا السلام علیکم، یوں مڑ کے ساروں نے دیکھا کدھر سلام کر رہے ہیں، تو بس روح نکل گئی، فرشتوں کو دیکھ لیا، السلام علیکم کا، روح نکل گئی۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایک دم یوں، آپ دیکھتے ہیں چھت پہ پڑا ہوا ہے اس طرح، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی کہاں پڑا ہوا ہے، گاڑی میں مر جاتے ہیں، کئی بستر پہ مر جاتے ہیں، آنکھیں یوں کھلی ہوتی ہیں۔ یہ شاخصہ ہے، یہ ابصار ہے جو پتھرا جاتی ہیں آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جو گناہگار ہوتا ہے، جس نے اعمال کی زندگی نہیں گزاری، تو وہ یہی جملہ کہتا ہے، یا ویلنا، ہائے میری بربادی، جو کہ ملک الموت سامنے ڈنڈے لے کر آیا ہوتا ہے، اور روح کھینچتے ہیں اس کی، اور اس کو کہتے ہیں بدبخت روح نکل، اور نیک آدمی کہتے ہیں اے ایمان والی روح نکل، اس کو پیار سے، اور اس کو گالیاں برا کہہ کر یہ، تو اب وہ بدبخت کہتے ہیں اسے، تو اس وقت وہ کہتا ہے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین۔ اب یہ موت کے وقت بھی کہے گا، حشر میں بھی کہے گا، یہ جملہ وہ ہے جو بدبخت آدمی، گناہگار آدمی، جو اللہ کا عذاب جس پہ آیا، جس پہ اللہ کی پکڑ آ گئی، وہ کہے گا۔ تو گناہ کر کے یا جرم کر کے جو مجرم یہ جملہ کہے گا، تو ہم پہلے ہی جرم سے بچ جائیں، ہم پہلے ہی ان چیزوں سے بچ جائیں۔ یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، یہ کوئی اللہ خالی ہمیں کہانی نہیں سنا رہا، اللہ کوئی ہمیں قصہ نہیں سنا رہا کہ مزے لے کے سنو، بلکہ اللہ کہتا ہے تم پہلے بچ جاؤ اس مجرم کا حال دیکھ کر، تاکہ تم بچ جاؤ۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا آپ نے عقل مندی، دانائی کہاں سے سیکھی؟ تو آپ نے فرمایا بے وقوفوں سے۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ بے وقوفوں سے؟ کہا بے وقوف کی جو بات مجھے بری لگتی تھی میں چھوڑ دیتا تھا، کہ مجھے بھی وہ عادت جب اپناؤں گا تو لوگوں کو بری لگے گی۔ آپ بے وقوفوں کو دیکھیں، فلاں بندے کی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسخرہ بنا ہوا ہے، تو آپ اس عادت کو چھوڑ دیں، یہ ہے عقل مندی۔ اب یہ بندہ مسخرہ بن گیا نا، یہ موت کے وقت بھی اور حشر میں بھی، تو اب ہم سارے وہی کام کر رہے ہیں جو یہ کر کے گیا تھا۔ تو اب مجھے بتائیں، ہم بھی یا ویلنا کہیں یا ہمیں مرحبا کہا جائے؟
تو اس لیے اب آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ چاہیں تو اللہ کے نبی کی مان کے چلیں، اللہ کی مان کے چلیں، چاہے تو اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی کر کے گزارا کریں گے تو پھر کہیں گے یا ویلنا، پھر وہ حال ہوگا۔ اور اگر نبی کی غلامی کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے تو فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا۔ تو اب اللہ کہے گا، قرآن میں اللہ کہتا ہے، یہاں تو یہ ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کو کہا جائے گا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم ما فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ آخر میں کہا نزلا، یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، من غفور الرحیم۔ وہ مہمان بن گیا اللہ کا جو یہاں اپنے آپ کو غلام بنا کے چلے گا، اور جس نے آج آزاد بنایا تو کل وہ پھر کہے گا یا ویلنا۔ موت کے وقت بھی اب آپ کسی کو بیماری میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں، عذاب میں دیکھتے ہیں، آپ کو ہر طرف لوگ نظر آئیں گے۔ یہاں اتنی بڑی تعداد میں میرے پاس لوگ تو آتے ہیں نا سارا دن، میں ان کو جب دیکھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، واللہ اندر سے گھبرا جاتا ہوں۔ ان کے اوپر پکڑ جو آئی ہوتی ہے، عذاب اور بیماری کی شکل میں، بدحالی کی شکل میں، اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، پیسے یوں عروج سے زوال، اور اس طرح عجیب حالات۔ لیکن اس وقت میں بھی یہ پڑھتا ہوں یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، کہ اللہ تعالی ہمیں اس جرم سے بچائے جو ہم نے۔ آپ کسی کو کسی پریشانی میں دیکھیں تو اپنے دل میں یہ ایک بار پڑھ لیں یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین، کہ ہائے افسوس۔ اللہ کو آپ نے بتانا ہے کہ میں واقعی ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کی باغی بن کے نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ شیطان کے دھوکے میں آ کے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو آپ کہیں، اللہ کو خوش ہوتا ہے ان باتوں سے۔ پھر اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ یہ بندہ بہت پریشانی میں آ گیا، یا آپ آ گئے، آپ پہ ایک دم دیکھیں نا، اتنا پیسہ ہوتا ہے ایک دم زوال، اس طرح صحت ہوتی ہے ایک دم ختم، اولاد ایسے خوشحال ہوتی ہے ایک دم لڑائی جھگڑے، گھر تتر بتر ہو جاتا ہے، ایک دم کاروبار یہاں اور یہ ڈاؤن۔ تو اس وقت یہ جب یہ حالات آپ کے ساتھ آ جائیں تو یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 97 نمبر آیت سورہ انبیاء، تو آپ اس کو روزانہ 111 بار پڑھیں، یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا بل کننا ظالمین۔ اب آپ اس کو جب پڑھیں گے نا اس طرح، تو آپ کا اللہ سے ایک تعلق بھی ہو، کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں بل کننا ظالم تو ہم سب ہیں، اور یہ آیت کا ترجمہ کریں تو ہم سب یہی ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان دیکھیں، کسی امت میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھل کے باتیں نہیں کی ہیں فیوچر کی، کہ کل ایسا ہونا ہے۔ ہمیں اللہ نے فیوچر بتا دیا، اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں نا مستقبل، تو یہ کام کرو، ان جیسے نہ بننا جن کا فیوچر خراب ہوا۔ اب یہ مستقبل خراب ہے یا نہیں ان کا؟ تو آج ہم بھی تو خراب ہی کر رہے ہیں، ہمارا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنا فیوچر اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں اس کو 111 بار پڑھیں، اور کم سے کم 21 دن پڑھیں، اس کے بعد روز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وبال، عذاب، پکڑ اور زوال، یہ سب چیزیں مائنس کر دے گا آپ کی زندگی سے۔ اللہ آپ کو کل بھی روز محشر میں اور موت کے وقت بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یا ویلنا سے بچا لے گا، یا ہائے افسوس۔ جیسے آپ گاڑی ایک دم جب آپ چلان آپ کا ہوتا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہوتا ہے، تو آپ معافیاں مانگتے ہیں، معذرت، وہ کہتا نہیں چلان ہوگا، تو آپ کی معافیاں کام نہیں کرتی، وہ چلان کر ہی دیتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے کل کیسے یا ویلنا کام کرے گا؟ اللہ کا تو فیصلہ ہے، اللہ کو ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ میں عدل نہیں کروں گا کہ ساری رات شراب پینے والا، ڈانس دیکھنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والا دونوں جنت میں چلے جائیں۔ ما لکم کیف تحکمون، اللہ عادل ہے۔ لیکن آج جو کہے گا یا ویلنا، کل وہ جنت میں یوں اکڑ کے چلا جائے گا، اللہ اسے پروٹوکول دے گا۔ اور جو آج نہیں کہے گا اور اکڑ کے چلے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا، کل وہ گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔